أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز حضرات اور خواتین اسلام، انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سورہ زمر اور سورہ مؤمن کی تفسیر دیکھنے کی کوشش کریں گے. سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے جس خاص بات کی طرف بندوں کو اشارہ کیا ہے اور جس خاص بات کی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر توجہ دلائی ہے، وہ اخلاص کی عبادت ہے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اخلاص نیت پر ابھارا ہے. انسان جو بھی عبادتیں انجام دیتا ہے وہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے بجا لائی جائیں، وہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے انجام دی جائیں. اس اخلاص کی طرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ابھارا ہے. لہٰذا اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو حق کے ساتھ اتارا ہے، لہٰذا آپ اس کی عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے. ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، ایک اللہ کو پوجنے کا حکم دیا گیا، شرک سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرا حکم دیا گیا کہ آپ اپنی ساری عبادتوں میں، خواہ چھوٹی عبادت ہو بڑی عبادت ہو، تمام چھوٹی بڑی عبادتوں میں آپ اپنے دین کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیجیے. عمل کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو. اخلاص عمل کے اندر ہونا ضروری ہے، اور اخلاص یہ توحید ہے. اخلاص کی ضد شرک ہے، اور اخلاص کی ایک ضد ریاکاری بھی آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الا للہ الدین الخالص. اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف دین خالص ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ صرف دین خالص کو پسند فرماتا ہے، قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کامل ذات ہے، اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ جو عبادتیں بندوں سے چاہتا ہے وہ عبادتیں بھی کمال والی عبادتیں چاہتا ہے. اور عبادت کے اندر کمال کیسے آتا ہے؟ جب اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر اتباع رسول ہو، تو عبادت کے اندر کمال آتا ہے اور عبادت کے اندر نکھار آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی ہی عبادت چاہیے جو اخلاص سے بھری ہوئی ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے تم کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو.
یہ انسانوں کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا اور ان دونوں سے آگے ساری انسانی نسل آگے بڑھتی ہے. یہ انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور چوپایوں کی پیدائش کا تذکرہ کیا. فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. جانوروں اور چوپایوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 8 جوڑے اتارے, 8 جوڑے پیدا کیے. یہ 8 جوڑے کیا ہیں جانوروں کے؟ اس کا ذکر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں. یہ 8 جوڑے, یہ بھیڑیا ہے جسے بکرا کہتے ہیں, ایک بھیڑیا اور دوسرا بکری, یہ دونوں نر مادہ, یہ 4 ہو گئے. اور اسی طریقے سے اونٹ اور گائے, یہ 4 ہو گئے. یہ 8 جوڑے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے, تمہارے لیے اتارے. اللہ تعالیٰ نے تو ان 8 جانوروں کے علاوہ بھی اور بہت سارے جانور اور بہت سارے چوپائے اس دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں, مگر یہاں ان 8 جانوروں کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ یہ 8 جانور ایسے جانور ہیں جو انسان کے بہت کام آتے ہیں. یہ اونٹ ہے, گائے ہے, بھیڑ بکریاں ہیں. یہ وہ جانور ہیں جو انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. انسان اپنے بہت ساری ضرورتوں میں ان جانوروں کو یوز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. اور ان جانوروں کا ذکر کرنے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان جانوروں کو انسان عبادتوں میں استعمال کرتا ہے, قربانی میں ان جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 8 جانوروں کا تذکرہ کیا. اور پر تذکرہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کیسے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسان کی خلقت کیسے ہوتی ہے, اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر, ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک گزارتے ہوئے. انسان کئی مراحل سے گزرتے ہوئے اس کی بناوٹ ہوتی ہے, اس کی ساخت بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایک مرحلے سے, ایک بناوٹ سے دوسری بناوٹ تک گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے, پیدا کرتا ہے. اور تم کو 3 پردوں کے اندر, 3 تاریکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرتا ہے. 3 تاریکیوں سے مراد ایک ماں کا پیٹ, دوسرا ماں کا رحم مادر جسے بچے دانی کہتے ہیں, اور تیسرا وہ جھلی جس کے اندر بچہ رہتا ہے, جو بچے کے اطراف جو جھلی ہوتی ہے وہ جھلی. یہ 3 تاریکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں بناتا ہے, تمہیں پیدا کرتا ہے. اتنی باکمال ذات ہے اللہ تعالیٰ کی, اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. جو اللہ تعالیٰ اتنی قدرتوں والا ہے, جو اتنے سارے کام کرتا ہے, انسان کو اتنے عجیب طریقے سے پیدا کرتا ہے, وہی ہے جو تمہارا پروردگار ہے, وہی ہے جو تمہارا رب ہے. اسی کے لیے بادشاہت ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لہٰذا تم کہاں بہ کے جا رہے ہو؟ فأنا تصرفون. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یہ آیت کریمہ ہجرت کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے, میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ اپنے رب سے ڈرو, اپنے رب کا تقوی اور اپنے رب کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو. اور آگے اللہ نے کہا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں, جو لوگ نیکی کرتے ہیں, ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی اچھائی ہے, اس دنیا کے اندر بھی بھلائی ہے. کہا گیا کہ ایمان اور عمل صالح کا فائدہ انسان کو آخرت میں تو ہوگا ہی, مگر آخرت کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس ایمان کی وجہ سے, عمل صالح کی وجہ سے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے, انسان کو بھلائی پہنچاتا ہے اور انسان کو نفع پہنچاتا ہے.
جب یہ بات کہی گئی کہ نیکی اور ایمان کا فائدہ انسان کو اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، تو کچھ مسلمان جو مکے کے اندر پریشان حالی سے گزر رہے تھے، جو مکے کے اندر مصیبتوں سے گزر رہے تھے، جن کو ستایا جا رہا تھا، ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی کا فائدہ اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، مگر ہم تو اس دنیا کے اندر ستائے جا رہے ہیں، ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہم کو اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ اس قسم کا سوال ذہن میں آ سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت پھیلی ہوئی ہے، بہت چوڑی زمین ہے، یہاں اس سرزمین کے اندر تمہیں ستایا جا رہا ہے اور تمہیں دین پر عمل کرنے کی کھلی آزادی نہیں دی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی زمین اور بھی ہے، اس زمین کو چھوڑ کر آگے کسی اور زمین کی طرف چلے جاؤ، ہجرت کر کے چلے جاؤ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے اور وہاں تمہیں دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ملے گی اور وہاں تم اچھے طریقے سے زندگی گزار سکو گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت کا مطلب ہے کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی پرستش کی جائے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جو لوگ طاغوت سے بچتے ہیں، طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے ہیں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، لہم البشرا، ایسے بندوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو طاغوت کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، میرے ان بندوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ ان بندوں کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی اور صفت کا تذکرہ کیا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو باتیں سنتے ہیں، باتیں سننے کے بعد ان میں سے سب سے بہتر بات، ان میں سب سے اچھی بات جو ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان بندوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ ان کے درمیان تمیز کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کا مادہ، تمیز کرنے کی صلاحیت ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ جو کچھ یہ سنتے ہیں، سنی ہوئی باتوں کے اندر سب سے اچھی بات، سب سے بھلی بات اور سب سے خوبصورت بات پر یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، تو سب سے بھلی اور خوبصورت بات کون سی ہو سکتی ہے؟ سب سے اچھی بات، سب سے خوبصورت بات قرآن مجید کی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہ قرآن مجید کے احکام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں اسی صورت کے اندر قرآن کے بارے میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت بات، سب سے بھلی بات نازل کی ہے۔ یہ سب سے بھلی بات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے یہ قرآن مجید ہے۔ تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جو طاغوت سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، ان کے اندر اچھی اور بری بات کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہر بات پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، اچھی بات پر عمل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور خرافات پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اور جب اس کے پاس سچائی آتی ہے تو اس سچائی کی تکذیب کرتا ہے، اس سچائی کو جھٹلاتا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کا ٹھکانہ، کافروں کا انجام جہنم کے اندر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
ان لوگوں کو ظالم کہا ہے جب ان کے پاس دین کی دعوت آتی ہے، سچائی کی دعوت آتی ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں آتی ہیں تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اس چیز کو، اور جھٹلانے کے بعد دوسرا جرم کیا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنا، شرک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، مگر یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے اپنے عمل سے یہ ثبوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات میں جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اس کے برخلاف جو سچائی کو صحیح مانتا ہے، جو سچائی کی تصدیق کرتا ہے اور سچائی پر عمل کرتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی ان لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، دو قسم کے لوگوں کا، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ جب ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی تو انہوں نے اس کو قبول کیا، اور جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو جھٹلایا، تو اس کے اندر مشرکین مکہ جو ابو جہل اور دوسرے جو مشرکین تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا ہے، یہ سب لوگ شامل ہیں اس کے اندر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ایمان نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جن کے سینے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان سے خالی ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب اللہ واحد کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے، تو یہ لوگ سن نہیں پاتے، ان کے دل اس کو گوارا نہیں کرتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر اس کے برخلاف وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا تذکرہ کیا جائے، غیر اللہ کے بارے میں کہا جائے، تو یہ لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آج دیکھا جا سکتا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے اولیاء کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ولیوں کی کرامتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بولا جاتا ہے، تو بہت خوش ہوتے ہیں، خوشی میں جھومنے لگتے ہیں۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جائے، تو یہ لوگ اس پر دلچسپی نہیں دکھاتے ہیں، وہ لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے بارے میں بتایا، گنہگاروں کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا منظر ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر ظالموں کے لیے، گنہگاروں کے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ان کی ملکیت میں ہوتا، یہ زمین کی ساری چیزیں ان کی ملکیت میں ہوتی، اور اس کے ساتھ مزید اور چیزیں اسی طرح کی ان کی ملکیت میں ہوتی، تو یہ لوگ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو دے کر فدیے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ دنیا کی ساری دولت اگر ان کے نصیبے میں ہوتی، ان کے حصے میں ہوتی، تو اس ساری دولت کو دے کر اس عذاب سے چھٹکارا پانے کی وہ تمنا کرتے ہیں۔ اور اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے سامنے ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جن کا وہ گمان نہیں کیا کرتے تھے، ایسی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی جن کا وہ گمان نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر نیکی کیا کرتے تھے،
یہ لوگ دنیا کے اندر اچھائیاں کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اچھائیوں کا نیکیوں کا فائدہ ہمیں قیامت کے دن ہوگا، مگر جب قیامت کے دن جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ان نیکیوں کا کچھ فائدہ انہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو جو چیز وہ سوچا کرتے تھے، جس چیز کا وہ گمان کر رہے تھے، ان کے گمان کے اور ان کی سوچ کے بالکل خلاف مسئلہ نکلتا ہے۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کہا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری بھی شامل ہے۔ جو لوگ ریاکاری کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اپنے عمل کے اندر اخلاص کی دولت نہیں رکھتے، جن کے عمل اخلاص سے خالی رہتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اس آیت کریمہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان نیکیاں کر رہا ہے، اچھائیاں کر رہا ہے اور اس کے اندر ریاکاری بھری ہوئی ہے، انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ان نیکیوں کا فائدہ ہوگا، مگر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو ان نیکیوں کا کچھ فائدہ نظر نہیں آئے گا، یہ نیکیاں بے فائدہ ثابت ہوں گی۔ محمد ابن المنکدر جو بہت بڑے عالم ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی مرنے کا وقت قریب آیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو بہت پریشان ہو گئے، بہت پریشانی کے آثار ان پر ظاہر ہوئے اور وہ رونے لگے۔ تو پوچھنے والوں نے ان سے پوچھا کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی اس آیت پر میں ڈر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے سامنے ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جن کی ان کو امید نہیں تھی، ان کی امید کے برخلاف ان کے سامنے چیزیں ظاہر ہوں گی۔ محمد ابن المنکدر ڈر محسوس کر رہے تھے اپنے اوپر کہ کہیں ایسا نہ ہو میری جو نیکیاں ہیں، میری جو اچھائیاں ہیں، ان اچھائیوں کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے عمل کو خالص کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاص پر ابھارا ہے، تو یہاں پر بھی اسی اخلاص کے بارے میں کہا گیا کہ جن اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے، ایسے اعمال قیامت کے دن بے فائدہ ہوں گے۔ یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیامت کا تذکرہ کیا کہ قیامت اتنی خطرناک ہوگی اور لوگ پریشان ہو جائیں گے، قیامت کے کچھ مناظر کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ تو جب انسان قیامت کے ان مناظر کو دیکھتا ہے، قیامت کی ان ہولناکیوں کو دیکھتا ہے، تو انسان کچھ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، انسان کے اندر کچھ مایوسی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انسان گناہ کرتا ہے اور انسان غلطیاں کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ غلطی کرنے کے بعد انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ کر، اپنی معصیتوں کے بارے میں سوچ کر انسان بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ انسان یہ بات اپنے ذہن میں رکھے، انسان اس بات کو اپنے ذہن میں لائے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر، اس کے غصے پر بھاری ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر اور اس کے غصے پر غالب ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، گناہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، زناکاری کیوں نہ ہو، شراب کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے چھوٹا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے انسانوں کے حق میں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ اس کرم کو، اس مہربانی کو اور اس معافی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ،
اس کرم فرمائی کو اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق تم بننا چاہتے ہو، تو تمہارے اوپر شرط یہ ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آؤ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم سرنڈر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آؤ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سرنڈر ہو جاؤ۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، شرک سے توبہ کرتا ہے، معصیتوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہاں کہا گیا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤ۔ انابت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا، اور انابت کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ انابت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور بعد میں کہا گیا وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کر دو، اللہ تعالیٰ کے لیے سرنڈر ہو جاؤ۔ تو انابت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ تو بتایا گیا کہ انسان کا دل بھی سدھر جائے، انسان کے دل میں ایمان آئے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی خشیت آئے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والے کام کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشنے والا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو انسان صرف یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف مطلق نہیں کہا ہے، بلکہ اس معافی کا راستہ بتایا ہے، اس معافی کے حصول کا طریقہ بتایا ہے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹ کر آئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ پھر قیامت کا پھر تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی کیا کیفیت ہوگی، انسانی نفس کیا کیا خواہشات کرے گا، جو ظالم انسان ہوگا، جو گنہگار انسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، انسان کہے گا اس وقت، ایک نفس اس وقت کہے گا، سب سے پہلے تو انسان پچھتاوے کا اظہار کرے گا، تأسف کا اظہار کرے گا، ہائے افسوس کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بہت بڑی تقصیر کر دی ہے، بہت بڑی چوک کر دی ہے میں نے۔ تو انسانی نفس کے اندر سب سے پہلا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے وہ افسوس ہوتا ہے، اس کے کیے پر ملامت کرنے لگتا ہے، تأسف کرنے لگتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر انسان کیا کرتا ہے، دلیلیں دینے لگتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں ایسا کیا ہوتا، اگر دنیا کے اندر ویسا ہوتا تو میں اچھا کام کیا ہوتا۔ اس لیے انسان کہے گا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، انسان یہ بھی کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیا ہوتا تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے ہوگا۔ تو انسان عذر تلاش کرے گا دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر انسان دوبارہ دنیا میں جانے کی خواہش کرے گا، انسان یہ کہے گا کہ کاش مجھے دنیا میں اور ایک مرتبہ بھیج دیا جاتا۔ او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين، انسان جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھے گا تو یہ کہے گا، یہ خواہش ظاہر کرے گا کہ کاش مجھے ایک اور مرتبہ موقع دیا جاتا، ایک اور مرتبہ مجھے چانس دیا جاتا، تاکہ میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، تاکہ میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو انسانی نفس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو افسوس ہوتا ہے، پھر انسان عذر اور بہانے تلاش کرنے لگتا ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے اس دنیا کے اندر تو میں اچھے عمل کروں گا، نیک اعمال کروں گا۔ یہ جو خواہش ہے انسان کی، مجھے دنیا کے اندر پھر لوٹا دیا جائے، میں نیک عمل کروں گا، میں اچھا عمل کروں گا، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ انسان کا صرف زبانی دعویٰ ہے۔ انسان عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ کہے گا کہ اگر مجھے دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو میں نیک عمل کروں گا، اچھا عمل کروں گا، یہ زبانی دعویٰ ہے۔ اگر انسان کو دوبارہ بھی دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو انسان وہی کام کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کو دنیا میں لوٹا دیا جائے، ان کو ایک اور زندگی بھی دی جائے تو اسی کام کی طرف لوٹیں گے، وہ جو کام وہ کر کے گئے تھے، اور یہ اپنی بات میں، اپنی زبان میں جھوٹے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی اندازہ ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان اللہ عالم بما کان وما لم یکن لو کان کیف یکون. ان اللہ عالم بما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون. اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ جو چیز نہیں ہے، جو چیز پہلے تھی اس کو جانتا ہے، جو گزر چکی ہے اس چیز کو جانتا ہے، جو مستقبل میں ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم مستقبل کے بارے میں بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم یہ بھی ہے کہ ایک چیز موجود نہیں ہے، ابھی اس کا وجود نہیں ہے، اگر اس چیز کا وجود ہوگا، وہ چیز پائی جائے گی تو وہ چیز کیسی ہوگی اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا اگر ان کو دنیا کے اندر دوبارہ بھی لوٹا دیا جائے تو وہی کریں گے جو کر کے گئے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز موجود ہی نہیں ہے اگر اس چیز کا وجود ہو جائے تو کیسی ہوگی اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ زمر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا اور جنتیوں کا تذکرہ کیا. وسیح الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جہنمی جہنم کی طرف جماعتوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں کھینچ کر لے جائے جائیں گے. جہنمیوں کو کھینچ کر لے جایا جائے گا. اور جنتیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وسیح الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جن لوگوں نے اپنے رب کا ڈر اور تقوی اپنے دلوں میں پیدا کیا، یہ لوگ جنت کی طرف جماعتوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں جائیں گے. ان کو بھی کھینچ کر لے جایا جائے گا. تو سوق کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر لے جانا عربی میں. اللہ نے دونوں کے بارے میں کہا وسیح الذین کفروا وسیح الذین اتقوا ربهم، دونوں کو کھینچ کر لے جایا جائے گا، مگر لے جانے کی کیفیت میں فرق ہوگا. جہنمیوں کو جہنم کی طرف کھینچ کر جو لے جایا جائے گا وہ مجرموں کی طرح گنہگاروں کی طرح لے جائے گا. گنہگاروں کو جس طرح دنیاوی جیل خانوں کے اندر، دنیاوی قید خانوں کے اندر مجرم کو جس طریقے سے دھتکارتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے جس طرح لے جاتے ہیں لوگ، اسی طرح جہنمیوں کو دھکے دیتے ہوئے فرشتے لے جائیں گے. جو جنتی ہیں، جنتیوں کو عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ سواریوں پر لے جایا جائے گا. ان کو بھی کھینچ کر لے جایا جائے گا مگر عزت و اکرام کے ساتھ، سواریوں کے اوپر، اچھی خاصی سواریوں کے اوپر، اچھی چیزوں کے اوپر ان کو لے جایا جائے گا. پھر اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عمل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے انسان فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنتا ہے. اور فرشتے بھی کیسے فرشتے؟ ایسے بڑے فرشتے، ایسے جلیل القدر فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے اطراف جو فرشتے پائے جاتے ہیں، ان کے کام اللہ تعالیٰ نے بتائے. یسبحون بحمد ربہم، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، پہلا کام. دوسرا کام ویؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. پھر ایمان کا خصوصی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. حالانکہ فرشتوں کے بارے میں ایمان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. فرشتوں کے اندر کفر نام کی چیز نہیں ہے. سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ایمان کی اہمیت کو بتانے کے لیے، ایمان کے مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. اور تیسرا کام ان کا بتایا گیا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے حق میں یہ لوگ استغفار کرتے ہیں. دیکھیں ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنتا ہے. ایسے فرشتے جن کے اندر معصیت نہیں ہے،
جن کے اندر نافرمانی نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل ہی کرتے ہیں، یہی چیز ان کو معلوم ہے، معصیت نام کی چیز ان کے اندر نہیں ہے، یہ اہل ایمان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں. یہ دعا کیسے کریں گے؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو چھایا ہوا ہے. فاغفر للذین تابوا، جو لوگ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، جو لوگ تیرے حضور توبہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی مغفرت فرما. واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے پر چلتے ہیں، اسلام پر چلتے ہیں، ان لوگوں کی تو مغفرت فرما. اور کیا کرتے ہیں دعا؟ وقیہم عذاب الجحیم، ان لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہنم کے عذاب سے بچانے کی دعا کرتے ہیں، پھر جنت کی بھی دعا کرتے ہیں. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، پروردگار تو ان لوگوں کو، اہل ایمان کو ایسی جنتوں میں داخلہ کر جو ہمیشگی کی جنتیں ہیں، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ داداؤں کے اندر اور ان کی آگے آنے والی نسل کے اندر، اولاد کے اندر جو نیک راستے پر ہوں گے، جو ایمان کی حالت پر ہوں گے، ان لوگوں کو بھی تو جنت کے اندر داخل کر. تو دیکھیے کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اس کے اندر بتائی گئی کہ فرشتے نہ صرف انسان کے حق میں دعا کرتے ہیں بلکہ انسان کے باپ دادا کے حق میں دعا کرتے ہیں، انسان کی آنے والی اولاد کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، اگر وہ ایمان پر ہوں، اگر وہ سچے راستے پر ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر قیامت کا تذکرہ یہاں پر بھی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. اے نبی آپ لوگوں کو قریب آنے والی قیامت سے ڈرائیے، ایسے دن سے ڈرائیے جو بہت قریب ہے. قیامت بالکل قریب ہے. اس قریب آنے والی قیامت سے آپ لوگوں کو ڈرائیے. اس دن لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اس وقت انسانوں کے دل، انسانوں کے کلیجے حلق تک آ جائیں گے. حالت اتنی خطرناک ہوگی کہ انسانوں کے دل منہ کو آ جائیں گے، نہ باہر آئیں گے کہ انسان کا دل باہر نکل جائے اور انسان مر جائے، اور نہ وہ اپنی جگہ پر جائیں گے. انسانوں کے دل حلق کے پاس آ جائیں گے، اور انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی بات نہیں کرتا ہوگا، سب کے اوپر خاموشی چھائی ہوئی ہوگی، سب کے اوپر غم کے آثار ہوں گے. کاظمین کہا گیا. کاظمین کا مطلب، ایک مطلب یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ خاموش ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا، اور ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر غم ہوگا، پریشانی ہوگی، سب افسردہ ہوں گے. اور اللہ نے کہا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا کہ اس سفارشی کی بات مانی جائے، اس سفارشی کی بات سنی جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے علم کا حوالہ دیا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے جو نظروں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نظروں کی خیانت کو جانتا ہے. انسان کے دل میں جو باتیں پوشیدہ ہیں، ان پوشیدہ باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. نظر کی خیانت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان دو چار لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا رہتا ہے، بازو سے کسی عورت کا گزر ہوتا ہے، کسی لڑکی کا گزر ہوتا ہے، تو انسان چپکے سے عورت کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، چھپی نگاہوں سے، دبی نگاہوں سے عورت کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو نظر کی خیانت کہا گیا. تو انسان دوسرے لوگوں سے چھپ کر، دوسرے لوگوں سے ہٹ کر جو گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نگاہوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اس خیانت کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور انسان کے دل میں جو غلط خیالات ہوتے ہیں، انسان کے دل میں جو غلط وساوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلط وساوس کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز چھپنے والی اور کوئی چیز مخفی رہنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے.
تو انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، اگر ان وسوسوں کو انسان آن کی آن میں فوراً ختم کر دیتا ہے تو اس کے اوپر انسان کو باز پرس نہیں ہوگی، اس پر انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان کے دل میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے. انسان کبھی کبھی گناہوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، غلط چیزوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے. تو جو وسوسے انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اگر انسان فوراً ان کو ختم کر دیتا ہے اور وہ وسوسے آ کر چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، تو اس پر انسان کی پوچھ نہیں ہوگی. مگر وسوسہ آنے کے بعد انسان اس وسوسے کو اور آگے بڑھاتا ہے، اس وسوسے کے ساتھ چلتا ہے، برائی کے بارے میں سوچتا ہے اور برائی کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، اور وہ وسوسے کے حد سے نکل کر عزم کے درجے میں چلا جاتا ہے، پکے ارادے کے درجے میں چلا جاتا ہے. تو جب وسوسہ پکا ارادہ بن جاتا ہے تو اس پکے ارادے پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا. گرچہ کہ انسان عمل نہ کرے مگر پکا ارادہ بن جاتا ہے تو اس پر انسان کی باز پرس ہوگی اور انسان کو پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون کا تذکرہ سورہ مومن کے اندر شروع ہوتا ہے، اور اسی میں ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چھپے طور پر ایمان لا رہا تھا، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اور وہ فرعون کے سامنے آتا ہے. فرعون اور فرعون کے درباریوں کے سامنے وہ دین کی دعوت رکھتا ہے، نصیحت کرتا ہے. جس طرح سورہ یاسین کے اندر ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی رجل مومن تھا، ایک مومن انسان. اسی کے نام سے یہ سورت کا نام سورہ مومن رکھا گیا ہے. تو اس کی جو خیر خواہی تھی اپنی قوم کے سلسلے میں، اس نے کس طریقے سے قوم کو سمجھایا، کن کن باتوں سے اس نے قوم کو سمجھایا، قیامت کا خوف اس نے دلایا، اور اس نے پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے تھے اس قسم کے عذابات کے آنے کا خوف ان لوگوں پر محسوس کیا. اور یہ بھی اس نے بتایا کہ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام آ کر کے لوگوں کے اندر دعوت دیے ہوئے تھے، انہوں نے معجزات کے ذریعے سے، دلیلوں کے ذریعے سے انہوں نے دعوت دی، تو ان کی دعوت کو لوگوں نے ٹھکرایا. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام ہلاک ہو گئے، انتقال کر گئے، تو تم نے کہا کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا. تو یہ سب چیزیں اس آدمی نے فرعون اور اس کے درباریوں کو بتائی تھیں، پھر بھی وہ لوگ اس آدمی کی باتوں پر بھی ایمان نہیں لائے. تو وہ آدمی آخر میں کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں جو باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، میں جو نصیحت تمہیں کر رہا ہوں، اس نصیحت کو تم یاد کرو گے، میری باتوں کو تم یاد کرو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں جاننے والا ہے، بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. فرعون اور فرعون کے لوگوں نے اس آدمی کے ساتھ بھی سازش کی، اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو اللہ نے کہا کہ فرعونیوں نے جو پلاننگ کی تھی، جو سازش کی تھی، ان کی پلاننگ سے ہم نے اسے بچا لیا، اور آل فرعون کو ایک بہت برا عذاب چھا گیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان لوگوں کا عذاب یہ ہے کہ صبح شام ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے. صبح شام یہ لوگ جہنم کی آگ کے اوپر پیش کیے جاتے رہیں گے قیامت تک. یہ جو برزخ کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی میں یہ لوگ صبح شام آگ کے اوپر پیش کیے جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت قائم ہوگی تو ان سے کہا جائے گا کہ اے فرعون کے لوگوں ایک سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ. تو اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی عذاب قبر کا تذکرہ ہے، عذاب قبر کا اشارہ ہے. فرعونیوں کے بارے میں کہا گیا کہ صبح شام ان کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ سخت عذاب سے دوچار ہو جاؤ، سخت عذاب کے اندر چلے جاؤ. تو قیامت سے پہلے جس عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ برزخ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، یہ قبر کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے دعا کے اوپر ابھارا ہے، دعا کرنے پر ابھارا ہے. اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.
تمہارے رب کا یہ فرمان ہے, تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. تم مجھ سے دعائیں کرو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور دعائیں نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ دعا سے روگردانی کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو بندے مجھ سے دعائیں کرنے سے, میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں, یہ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم کے اندر داخل ہوں گے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا پر ابھارا ہے, دعا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعائیں سنے گا, بندے کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور اس کے بعد جو دعا نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو وعید سنائی کہ ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم کے اندر جائیں گے. اللہ تعالیٰ اتنی باتیں بتا رہا ہے تو پھر انسان دعا کیوں نہیں کرتا ہے؟ انسان دعا سے جی کیوں چراتا ہے؟ دعا سے کیوں بھاگتا ہے؟ انسان کو دعا کرنا چاہیے. یہاں پر جس دعا کا تذکرہ کیا ہے, دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک دعا ہے جس کو دعائے مسئلہ کہتے ہیں, یعنی انسان جو عام دعا کرتا ہے, اپنی حاجتیں, اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, پوچھتا ہے اپنی ضرورتیں, اس کو دعائے مسئلہ کہتے ہیں, جس کے اندر انسان اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے. ایک دوسری دعا ہے جس کو دعائے عبادت کہتے ہیں. دعائے عبادت کا مطلب انسان جو عبادتیں کرتا ہے, انسان نماز پڑھتا ہے یہ بھی دعا ہے, انسان حج کرتا ہے یہ بھی دعا ہے. تو جو عبادتیں ہیں ان کو دعائے عبادت کہا جاتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر یہ دونوں دعائیں شامل ہیں. انسان دعائے عبادت بھی کرنا چاہیے اور دعائے مسئلہ بھی کرنا چاہیے. حضرت سفیان ثوری جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ کیا ذات ہے پروردگار تیری کہ جب بندہ تجھ سے دعا کرتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو مزید دیتا ہے, اور بندہ جب تجھ سے دعا نہیں کرتا ہے تو ناراض ہوتا ہے. ایسی شان اور ایسی کیفیت صرف تیری ہی ہو سکتی ہے. بندوں سے جب زیادہ پوچھا جائے تو بندے پریشان ہو جاتے ہیں, بندے دھتکار دیتے ہیں, بندے جھڑک دیتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ مانگو, مجھ سے زیادہ دعائیں کرو. پھر اس کے بعد سورہ فصلت شروع ہوتی ہے. سورہ فصلت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم, یہ قرآن مجید رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون, یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتوں کو واضح طور پر کھول کر بتا دیا گیا. یہ عربی قرآن ہے, عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. بشیرا و نذیرا, اور اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ خوشخبریاں بھی دیتا ہے اور بندوں کو ڈراتا بھی ہے. اس کے اندر جہنم کا بھی تذکرہ ہے, جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے. اس کے اندر ان قوموں کا بھی تذکرہ ہے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسے انعامات کیے اس کا بھی تذکرہ ہے. اور ان سرکش قوموں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کا معاملہ کیا, اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکرایا, رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسا عذاب نازل کیا. یہ سب چیزیں قرآن مجید کے اندر ہے. ان قرآن مجید کے اندر تنذیر یعنی ڈرانے کا پہلو بھی ہے, تبشیر یعنی خوشخبری کا پہلو بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بتایا کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا. قرآن مجید کے کئی مقامات پر, کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. سورہ فصلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا, پہلے کس کو بنایا گیا, بعد میں کس کو بنایا گیا. اللہ نے فرمایا قل اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. اے نبی آپ ان لوگوں سے پوچھئے کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو, اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا. یہ زمین جو ہے, زمین کو اللہ تعالیٰ نے
2 دنوں میں پیدا کیا. زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا. ثم استوى الى السماء. زمین کو بنانے کے بعد, زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کا خضع کیا, آسمان کا ارادہ کیا اور آسمان بنایا. آسمان 2 دنوں میں بنا. پھر اللہ تعالیٰ زمین کی طرف متوجہ ہوا اور زمین کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا. پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو صرف پیدا کیا, پھر دوسرے 2 دنوں میں آسمان کو پیدا کیا, پھر تیسرے 2 دنوں کے اندر زمین میں انسانوں کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان ضرورت کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھا. زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذخائر بنائے, زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ نصب کیے. یہ سب انسانوں کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بعد کے 2 دنوں میں ہوئے تھے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین بنایا, اس کے بعد آسمان بنایا, اور پھر تیسرے نمبر پر زمین کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی ایک شرارت کا تذکرہ کیا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافروں نے کہا کہ اس قرآن مجید کی طرف کان مت لگاؤ, قرآن مجید کو نہ سنو. والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور قرآن مجید جب پڑھا جائے, قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو شور مچاؤ, ہنگامہ کرو, تاکہ تمہارا شور قرآن مجید کی آواز پر غالب آ جائے. یہ کفار و مشرکین کی حرکت تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے, قرآن مجید کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, تو یہ قرآن مجید انسانی کلام نہیں ہے, یہ قرآن مجید انسانوں کی باتیں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے, یہ دلوں پر اثر کرتا ہے. جب قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو لوگ اس قرآن مجید کی طرف مائل ہوتے تھے, اس کی طرف لپک کے آتے تھے, اور ہدایت پانے والے ہدایت بھی پاتے تھے. تو مشرکین قرآن مجید کی اس آواز کو دبانے کے لیے, قرآن مجید کی اس تاثیر کو ختم کرنے کے لیے شور مچایا کرتے تھے. اس کے اندر قرآن مجید کے ساتھ مشرکین کی شرارت کا تذکرہ ہے. وہ شرارت کیا کرتے تھے, شور مچایا کرتے تھے, مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے. قرآن مجید کی تاثیر کو, قرآن مجید کے برحق ہونے کو اور قرآن مجید کی حقانیت کو مشرکین تسلیم کرتے تھے, گرچہ کہ اپنی زبانوں سے نہیں کہتے تھے, مگر ان کی جو حرکت ہے شور مچانا اور اس قرآن مجید کو لوگوں سے دور رکھنا, لوگوں کو سننے نہ دینا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید کی حقانیت کو مانتے ہیں. یہ قرآن مجید کا جو کلام ہے اس کلام کے آگے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے بتایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. جو کفر کرنے والے ہیں ہم ان کو سخت عذاب دیں گے, سخت عذاب سے انہیں دوچار کریں گے. تو یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہی, مگر قرآن مجید کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے. لہذا قیامت تک جو انسان آئیں گے ان کے اوپر قرآن مجید کا حق بنتا ہے. قرآن مجید کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو قرآن مجید کو خاموشی سے سنا جائے, اس کے اندر شور ہنگامہ نہ کیا جائے. جو ہنگامہ کرتے ہیں, شور کرتے ہیں, تو کہیں وہ بھی اس آیت کی زد میں نہ آ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے کے آخر میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے, نیک عمل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں, میں ایک مسلمان ہوں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کی فضیلت کو بتایا ہے. لوگوں کو دعوت دینا, اچھائی کی طرف بلانا, برائی سے روکنا, ایک اللہ کی طرف بلانا, یہ ایسا کام ہے کہ یہ کام کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. اس آدمی سے اچھی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. پھر یہ دعوت کیسے اثر انداز ہوگی, دعوت کیسے لوگوں کے دلوں میں گھر کرے گی, اس کا طریقہ ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ,
کہ اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا سامنا اچھائی کے ساتھ کرو، شرارت کا سامنا اچھائی کے ساتھ کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. برے اخلاق کا سامنا تم اچھے اخلاق سے کرو گے تو جس آدمی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، جو آدمی تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، تو ایسا ہی آدمی تمہارا گہرا دوست ہو جائے گا. تو ان تمام چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. اس سے انسان کی دعوت اور انسان کے امور سدھرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکام و فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر جو واقعات، جو عبرت کے سامان اللہ تعالی نے رکھے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو اللہ تعالی ہمارے حق میں گواہ بنائے اور ہمارے خلاف گواہ نہ بنائے. جب تک دنیا میں رکھے توحید کے ساتھ، اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو.